کارخان میں کنویں سے ماں اور 2 بیٹوں کی لاشیں ملنے کے واقعے کا مقدمہ 2 روز بعد بھی درج نہ ہو سکا۔ پولیس کی بھاری نفری کا صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کیتران کی حویلی پر چھاپا، کوئی گرفتاری عمل میں نہ آئی۔ خاتون نے قتل سے پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں انکشاف کیا تھا کہ اسے اور اس کے بیٹے بیٹیوں کو صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کیتران نے اپنی نجی جیل میں قید رکھا ہے۔ خاتون جیل سے رہائی دلوانے کے لیے دعائیاں دیتی رہی۔ قرآن کا سمے قرآن بادشاہ ہیں اور سردار عبدالرحمان اساں ڈکی بیٹھا ہیں دی تزیا دکھندا پہ مجھے پتر ڈکی بیٹھا ہیں اساں آزاد کرو کارخان کے مقتولین کے ورثاء کا کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر لاش رکھ کر احتجاج، سردار عبدالرحمان کیتران کے خلاف نعرے۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو نے 24 گھنٹوں میں گرفتاری کا حکم دے دیا، بااثر قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دینے کا عزم۔ کارخان واقعے پر مشاورت کے لیے قبائلی جرگہ طلب، خان آف قلات کے بھائی سینیٹر پرنس آغا عمر احمد زئی نے قبائلی سربراہان کا اجلاس ایوان قلات کوئٹہ میں بلا لیا۔ اجلاس میں بلوچ پشتون قبائل کے سربراہان شریک ہوں گے۔ قبائلی جرگہ میں سانحہ بارکھان سے متعلق قبائلی رسم و رواج کے تحت مشاورت کی جائے گی۔ میری سرداری کی اور یہ جو سیاست ہے، میں الحمدللہ 28 سال سے ایم پی اے چلا آ رہا ہوں، تو یہ میری ساکھ کو نقصان اور میرے اپنے ہی خون میں کس سے گلا کروں۔ یہ بندہ کبھی کس کے آڑ میں، کبھی ابھی آج کل میرا اپنا 4تھے نمبر کا بیٹا ہے، انعام نام ہے، وہ ایکٹیو ہوا ہے، وہ میری جگہ لینا چاہتا ہے سیاست میں بھی۔ صوبائی وزیر عبدالرحمان کیتران نے ماں اور 2 بیٹوں کے قتل کو اپنے خلاف سازش قرار دے دیا۔ جی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، اس واقعے میں میرا بیٹا انعام ملوث ہے، جو کہ کیتران قبیلے کا نیا سردار بننا چاہتا ہے اور سیاست میں میری جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ بولے، بڑے بیٹے کے ہوتے ہوئے انعام قبیلے کا سردار نہیں بن سکتا، معاملے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی، خود کو حملہ آور ساتھی اور 4 سہولت کاروں سمیت گرفتار۔ سہولت کاروں کا اعتراف جرم، گرفتار دہشت گردوں سے ملنے والی معلومات کے بعد مزید گرفتاریاں متوقع۔ رواں سال 3 خود کو حملہ آور اور 28 سہولت کار گرفتار ہو چکے ہیں۔ کراچی پولیس جرائم کے خلاف متحرک، کورنگی چکرا گوٹ کے قریب پولیس اور ملزمان میں مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے چوکی انچارج ہیڈ کانسٹیبل ظہیر شہید۔ ڈکیتیوں کے قبضے سے 2 ٹی ٹی پستول، موبائل فونز اور موٹر سائیکل برآمد۔ کوسٹ گارڈ چرنگی اور نارتھ کراچی سیکٹر 2 میں بھی مبینہ پولیس مقابلہ، 4 ملزمان زخمی حالت میں پکڑے گئے۔ کراچی میں لٹیرے شہریوں کی جان و مال کے دشمن بن گئے۔ نارتھ کراچی سلیم سینٹر کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، شریف احمد نامی شخص زخمی۔ واردات کی سی سی ٹی وی جی ٹی وی نیوز کو موصول۔ بلدیہ مواج کوٹ میں فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق، شناخت پر کاش کے نام سے ہوئی۔ کراچی کے علاقے کورنگی کرسچن کالونی میں گھر میں دھماکہ، آگ سے جھلس کر بچوں سمیت 4 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق یو پی ایس کی بیٹری میں دھماکہ ہوا، جس کے بعد گھر میں آگ لگ گئی۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ 3 نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا۔ توشہ خانہ پر بین الوزارتی کمیٹی کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ انسانی بنیادوں پر افغانستان کو 50,000 میٹرک ٹن گندم اور جان بچانے والی ادویات کی واگہ اٹاری بارڈر کے ذریعے ترسیل بھی ایجنڈے میں شامل۔ ملک میں بجلی کے طور پر بریک ڈاؤن پر بھی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں، ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے۔ کپتان کے کھلاڑی جیل بھرو تحریک کے لیے تیار، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر آج لاہور میں گرفتاری دیں گے۔ تحریک کا آغاز 2 بجے چیرنگ کراس سے کیا جائے گا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ پوری تحریک انصاف جیل بھرو تحریک کے لیے تیار ہے۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر عمران خان کے استقبال نے ان کی نیندیں اڑا دی ہیں۔
توشہ خانہ کیس میں تحریک انصاف کی قیادت نیب کے ریڈار پر عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی 9 مارچ کو نیب راولپنڈی میں طلب۔ نوٹس میں 6 رولیکس گھڑیوں اور آئی فون سے متعلق سوالات پوچھے گئے۔ شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کے 7 مارچ کو طلبی، فواد چودھری کو 8 مارچ کو پیشی کا نوٹس بھیج دیا گیا۔ صدر عارف علوی کی جانب سے پنجاب اور کے پی میں الیکشن کی تاریخ کے اعلان پر کھلبلی۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت ہونے والا اجلاس بے نتیجہ رہا۔ اجلاس آج پھر ہوگا۔ صدر کے خط پر اٹارنی جنرل اور آئینی ماہرین سے مشاورت کی جائے گی۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کا ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا متفق کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ فسادی جماعت ضمنی الیکشن لڑے اور اسمبلی میں آ جائے، ملک کو کسی ایک شخص کے انتشار کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ چیئرمین نیب نے حکومتی اتحادیوں کے دباؤ کے باعث استعفیٰ دے دیا۔ آفتاب سلطان پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے دباؤ ڈالے جانے کا انکشاف۔ گرفتاریوں سے انکار پر حکومت اور آفتاب سلطان کے درمیان اختلافات تھے۔ نئے چیئرمین کے لیے وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادیوں سے مشاورت شروع کر دی۔ بہت خوش اور مطمئن ہوں کہ اپنے اصولوں کو برقرار رکھا۔ نیب میں دیگر اداروں کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ افسران صرف قانون کے سنیں، کسی کی مداخلت برداشت نہ کریں۔ آفتاب سلطان کا نیب کے افسران سے الوداعی خطاب، کہا کہ کسی کے دباؤ میں نہیں آیا، سیاسی عمل اور انتخابات کا تسلسل ضروری ہے۔ روس کو یوکرین کے خلاف جاری جنگ میں کبھی بھی فتح نہیں ملے گی۔ امریکہ اور اس کے اتحادی رواں ہفتے روس کے خلاف مزید پابندیوں کا اعلان کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا بڑا دعویٰ، وارسا میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ نیٹو کیف کی مدد کے لیے اپنی کوششوں سے نہیں تھکے گا۔ یوکرین بھی آئندہ کی مزید جنگ اور لڑائی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے موجودہ صدر جو بائیڈن پر تیسری عالمی جنگ کی آگ بھڑکانے کا الزام لگا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو بائیڈن دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں دھکیل رہا ہے، یوکرین پر اس کی پالیسی اس جنگ کا آغاز ثابت ہوگی۔ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اگر وہ دوبارہ امریکی صدر بن گئے تو سب سے پہلے روس سے رابطہ کریں گے اور یوکرین مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ یوکرین تنازع کی آگ کو نہ بھڑکائے، چین نے خبردار کر دیا۔ وزیر خارجہ ونگ کہتے ہیں کہ امریکہ روس کو چینی ہتھیاروں کے بارے میں پروپیگیٹ کر رہا ہے۔ امریکہ بتائے اس کے ارادے کیا ہیں۔ امریکہ یوکرین کے میدان جنگ سے بہت زیادہ دولت کما رہا ہے۔ سعودی عرب کا یوم تاسیس، دارالحکومت ریاض میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ شہر کے ٹاور سبز رنگوں سے روشن۔ آج اور کل سرکاری تعطیل کا اعلان۔ آرٹ کے ذریعے سعودی عرب کی تاریخ پیش کی جائے گی۔ گھوڑوں کا جلوس اور بڑے بڑے فنکارانہ مجسمے شامل ہوں گے۔ زائرین کو پہلی سعودی ریاست کے ثقافتی ورثے سے بھی متعارف کروایا جائے گا۔ تاریخی ڈراموں کے علاوہ روایتی سعودی ملبوسات کی نمائش بھی کی جائے گی۔ اور شبان کا چاند نظر آ گیا۔ یکم شبان ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا اور حضرت علی مرتضیٰ کی دختر، کربلا کی شیر دل خاتون حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا یوم ولادت دنیا بھر میں عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ شام میں بی بی زینب کے روضے پر ہزاروں زائرین موجود۔ نواسیہ رسول یکم شبان 5 ہجری کو مدینہ میں تشریف لائیں اور اپنے بھائیوں کی طرح آغوش رسالت میں تربیت پائی۔